در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام۔ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ۔ معزز حاضرین، ناظرین و سامعین، میں آج پھر اپنے ناظرین و سامعین کو نور ٹی وی کی وساطت سے حضرت جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام پہنچانے کا ایک حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ بندے اور خدا کے درمیان سفیر عشق ہیں۔ وہ محبوب کی بارگاہ تک محب کی اس شان سے رہنمائی کر رہے ہیں کہ جب قدم اٹھائے محب تو اس شان محبت سے، اس شان نیاز مندی سے اور اس شان آرزو مندی سے کہ اس کی یہ ادا محبوب دیکھ کر اسے اپنی بارگاہ کی جلوہ نمائی کے بعد وہ حوصلہ عطا فرمائے کہ محب در محبوب تک پہنچنے میں کوئی کمزوری نزدیک نہ آنے دے۔ کیونکہ محبوب ذات ایک ہے اور جلوے اس کے ہزاروں سے زائد ہیں، تو وہ ہر موقع پر نئے نئے جلووں کا اظہار فرماتا ہے۔ تو راہ سلوک میں، عشق کی اس منزل میں، محبت کے اس سفر میں جب جلوے، محبوب کے جلووں کی رعنائیاں مختلف رنگوں میں، مختلف شکل و صورت میں عیاں ہوتی ہیں، نمودار ہوتی ہیں، تو اسے حیرت ہوتی ہے کہ میں اس طرف توجہ کروں، اس طرف توجہ کروں، سیدھا آگے دیکھوں، اوپر دیکھوں، اپنا آپ دیکھ کے چلوں، یا محبوب کے اس پیارے انداز کو دیکھوں، اور اپنے اور محبوب کے درمیان یہ مختلف انداز جلوہ نمائیوں کے دیکھ کر وہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ اس حیرت سے نکالنے کے لیے جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک پیغام عطا فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ ذات تو ایک ہے، اور اس سے قبل ناظرین و سامعین آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ حکومت وقت، جس دور کی بھی حکومت ہو، حکومت وقت سے مراد میری یہ حکومت نہیں جو آج ہے، حکومت وقت سے جس دور میں بھی ہو وہ ہوگا تو وقت ہی، تو اس وقت کی، جس وقت کی
حکومت ہوگی، اس کا معاشی ایک نظام ہے، معیشت کی پختگی کے لیے وہ صنعتوں کے علاوہ وہ زراعت کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور زراعت کے لیے پانی لازمی ہے، اور آب رسانی کے لیے نہر ضروری ہے، کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے نہروں کا ہونا لازمی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جب نہریں بھر جاتی ہیں، پانی تھوڑا ہوتا ہے، نہر کے دونوں کناروں تک پانی پھیلا ہوتا ہے، دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ نہر بنیاد سے سطح تک، یہ اپنی تہہ سے سطح تک لبالب ہے، دونوں کناروں تک پانی لہریں لے رہا ہے، پانی کافی ہے، لیکن حقیقت سے آشنا لوگ جانتے ہیں کہ یہ لہریں ہی بتا رہی ہیں کہ پانی کی مقدار کم ہے۔ وہ ہر لہر اور ہر موج کا انداز دیکھنے کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہر میں پانی کم ہے، تو پھر وہ کرتے کیا ہیں؟ جہاں سے پانی نکلتا ہے اور نہر میں داخل ہوتا ہے وہاں اس پانی کو روکتے ہیں، نہر صاف کرتے ہیں، مکمل صفائی کے بعد پوری قوت سے پانی چھوڑتے ہیں۔ یہ پہلے درس میں آپ سن چکے ہیں۔ آپ کی اس دل بستہ سماعت اور ایک پختہ سماعت کے بعد اس کی تفریح یہ ہے کہ جس طرح نہریں صاف ہوتی ہیں اور پھر وہ بھرپور پانی اس میں آتا ہے اور دائیں بائیں کھیت سیراب ہوتے ہیں، اس طرح حکیم ازلی، محبوب حقیقی، معبود حقیقی، مقصود حقیقی، مطلوب حقیقی اپنے طالب کے جسمانی معاملات کو روک دیتا ہے، تکالیف بڑھتی ہیں، صحت گرتی ہے، کھانا پینا چھوٹتا ہے، بے آرامی راستے روکتی ہے، جسم کمزوری کی طرف مائل ہوتا ہے، اسباب چھوٹتے ہیں، وسائل ٹوٹتے ہیں، آدمی حیران و پریشان ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے۔ اس وقت وہ مالک حقیقی اس اضطراب کے بعد اس کی پوری توجہ روحانیت کی طرف مبتلا کر کے جسم کو کمزور کر کے روحانیت کو قوت دے کر بیدار فرماتا ہے۔ تو جب وہ آدمی جسم سے ہٹ کر روحانیت کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کو وہ اضطراب میں خوشی محسوس ہونے لگتی ہے، بہرکیف تو اس کی توجہ روحانیت کی طرف متوجہ کر کے جسمانی ظاہری اضطراب و پریشانی ہیجان و آلام سے اس کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ پھر انوار کی بارش شروع ہوتی ہے، پھر وصل کی امید یقین میں ڈل جاتی ہے، پھر اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا محبوب ابھی پردے اٹھا کر مجھے اپنے وصل سے محسوس فرمانے والا ہے۔ تو اس کی ایک ایک تلخی کو اللہ تعالیٰ اپنے وصل کی امید میں جذب کرنے کے بعد جب وہ اندرونی اور بیرونی طور پر پوری استعداد کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے تو محبوب حقیقی پردہ اٹھا کر اسے اپنے جلوے عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس جلوہ سامانیوں کے بعد جناب رومی فرماتے کوئی ایک جلوہ تو نہیں ہے، ہزاروں جلوے، ہزاروں میں پھر لاکھوں ہیں، لاکھوں میں پھر کروڑوں جلوے۔ تو جب جلوے، جب اس کی کیفیات، جلوے ان کی کیفیات یہ تبادل ہوتے ہیں، متبادل ہوتے ہیں، ایک کے بدلے دوسرا، دوسرے کے بدلے تیسرا، اور پھر رنگ جدا، کیفیت جدا، اثرات جدا، نتائج جدا، تو پھر بندہ حیران ہو جاتا ہے، اس حیرت میں ڈوبتا ہے۔ جب وہ حیرت میں ڈوبتا ہے تو پھر وہ اپنی منزل کی تلاش میں ادھر ادھر سرگرداں پھرتا ہے، لیکن اس دوران وہ عبادت نہیں چھوڑتا، وہ ریاضت نہیں چھوڑتا، وہ سجدے نہیں چھوڑتا، وہ رکوع نہیں چھوڑتا، وہ ذوق و محبت کی جو منزلیں پہلے طے کر رہا تھا وہ رفتار اسی طرح چلتی ہے، مگر ساتھ ساتھ حیرت بھی چلتی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ حیرت بھی چلتی جا رہی ہے۔
میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ یہ حیرت کون سی حیرت ہے اور صوفیاء کی زبان میں اس حیرت کا مقام کیا ہے، صوفیاء کی نگاہ میں حیرت کا مقام کیا ہے اور ان کی نظر میں ہے اس کی حیثیت کیا ہے، یہ میں آگے چل کے عرض کروں گا۔ لیکن وہ عبادت نہیں چھوڑتا، مضطرب ہوتا جائے سجدے بڑھتے چلے جاتے ہیں، بے چین ہوتا چلا جائے سجدے بڑھتے چلے جاتے ہیں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں دیکھتے ہو تو یہ کبھی سجدے میں نظر آتے ہیں، کبھی رکوع میں نظر آتے ہیں، کبھی قیام میں نظر آتے ہیں۔ یہ اپنے محبوب کی چاہتوں میں اتنا ڈوبتے ہیں کہ اس چاہت کی حقیقت کو پانے کے لیے یہ لوگ سجدوں میں ڈوب جاتے ہیں، یہ لوگ رکوع میں اتر جاتے ہیں۔ اس کی دو وجہ، سجدے زیادہ کرنا، رکوع لمبے کرنا کہ دنیا دار قریب نہ آئے اور محبوب اپنے قرب سے مجھے دور نہ کر دے، دنیا دار قریب نہ آئے اور محبوب مجھ سے دور نہ چلا جائے، سجدے لمبے اور رکوع دراز۔ لیکن یہ چھوڑتا نہیں۔ یہاں جناب رومی